بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری چینل کے معزز سامعین، آج کی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو بہت خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو روم کی حکمرانی، عظمت، سازشیں اور زوال کی داستان پر مشتمل ہے۔ معزز سامعین، روم کی حکمرانی کا دور تاریخ کا ایک سنہری باب ہے جو طاقت، حکمت، جنگ اور سازشوں کی کہانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ روم ایک چھوٹے سے شہر سے شروع ہو کر ایک عظیم سلطنت میں تبدیل ہوا، جس نے تقریباً 1000 سال تک دنیا کے بڑے حصے پر حکمرانی کی۔ اس داستان میں عظمت کے ساتھ ساتھ اندرونی فساد، ظلم و جبر اور آخرکار زوال کی کہانی بھی شامل ہے۔ سب سے پہلے ہے روم کی ابتدا اور ترقی۔ روم کی سلطنت کی ابتدا 753 قبل مسیح میں ہوئی، جب رومولس اور ریمس نامی دو بھائیوں نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک مادہ بھیڑیے نے پالا تھا، اور رومولس اپنے بھائی کو قتل کر کے شہر کا پہلا بادشاہ بن گیا۔ روم کی ابتدائی تاریخ افسانوی قصوں سے بھری ہوئی ہے، جن کا مقصد روم کے لوگوں میں فخر اور عزم پیدا کرنا تھا۔ روم نے ابتدا میں ایک بادشاہت کے تحت حکمرانی کی، لیکن 509 قبل مسیح میں آخری بادشاہ کو معزول کر کے ایک جمہوری نظام قائم کیا گیا، جسے رومن جمہوریت کہا جاتا ہے۔ اس جمہوری نظام میں سینٹ، اسمبلیاں اور منتخب عہدیدار شامل تھے، جو عوام کی نمائندگی کرتے تھے۔ معزز سامعین، روم کی ترقی کا راز اس کی فوجی طاقت اور بہترین حکمت عملی میں مضمر تھا۔ روم نے اپنے ابتدائی دنوں میں ارد گرد کے علاقوں کو فتح کیا اور آہستہ آہستہ اپنی سلطنت کو وسیع کیا۔ بونگ جنگوں میں روم کی فتح نے اسے بحیرہ روم کے پورے علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کا موقع دیا۔ 146 قبل مسیح تک روم نے کارتیج کو شکست دے کر اپنے سب سے بڑے حریف کو ختم کر دیا۔ معزز سامعین، اب ہم بڑھتے ہیں جمہوری نظام سے آمریت تک کے سفر کی طرف۔ روم کی ترقی کے ساتھ ساتھ داخلی مسائل بھی بڑھتے گئے۔ اشرافیہ اور عوام کے درمیان طبقاتی فرق بڑھتا گیا اور سینٹ کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ فسٹ صدی قبل مسیح میں روم میں طاقت کی لڑائیاں اور داخلی جنگیں عام ہو گئیں۔ جولیس سیزر، بوبے اور ٹاسس جیسے فوجی کمانڈرز نے اپنی طاقت میں اضافہ کیا اور روم کی سیاست میں مداخلت شروع کی۔ جولیس سیزر نے 49 قبل مسیح میں دریائے روبیکون کو عبور کیا، جو سینٹ کے احکامات کی خلاف ورزی تھی، اور روم کی داخلی جنگ کا آغاز ہوا۔ سیزر نے اپنی فوجی طاقت کی بدولت روم پر قبضہ کر لیا اور خود کو دائمی ڈکٹیٹر مقرر کیا۔ اگرچہ سیزر کو 44 قبل مسیح میں قتل کر دیا گیا، لیکن اس کے اقدامات نے روم کے جمہوری نظام کو کمزور کر دیا۔ معزز سامعین، جولیس سیزر کی موت کے بعد اس کے وارث آکٹیوین، جو بعد میں آگسٹس کہلایا، نے اقتدار کی جنگ میں مارک اینٹنی اور لیڈز کو شکست دی۔ 27 قبل مسیح میں سینٹ نے آکٹیون کو آگسٹس کا لقب دیا اور روم کی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ معزز سامعین، اب ہم بڑھتے ہیں پیکس رومانا، روم کے سنہری دور کی جانب۔ آگسٹس کے دور حکومت میں روم نے ایک نئی ترقی کا آغاز کیا، جسے پیکس رومانا، رومی امن کہا جاتا ہے۔ یہ دور تقریباً 200 سال تک جاری رہا اور اس میں روم نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کو مزید بڑھایا۔ اس دور میں روم کی سرحدیں برطانیہ سے لے کر مشرق وسطیٰ تک پھیل گئیں اور روم کا اثر دنیا کے ہر کونے میں محسوس کیا جانے لگا۔ پیکس رومانا کے دوران روم نے کئی بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے۔ سڑکوں کا جال بچھایا، آبی گزرگاہیں تعمیر کی گئیں اور بڑے بڑے عمارات اور یادگاریں بنائی گئیں۔ روم کے قانون اور عدلیہ کے نظام کو بھی بہتر بنایا گیا، جس کی بدولت روم کی حکمرانی مضبوط ہوئی۔
معزز سامعین، اب ہم بڑھتے ہیں سازشوں اور اندرونی فساد کی جانب۔ تو معزز سامعین، قصہ کچھ یوں ہے کہ روم کی سلطنت کی عظمت کے باوجود اندرونی مسائل نے ہمیشہ اس کی حکمرانی کو خطرے میں رکھا۔ روم کے حکمران طبقے میں اقتدار کی کشمکش اور سازشیں عام ہو گئیں۔ نیرو، جسے حکمرانوں کے دور میں ظلم و جبر اور فضول خرچی کی انتہا ہو گئی، جس نے عوام میں بغاوت کے جذبات کو جنم دیا۔ 69 عیسوی میں روم کی سلطنت نے سال 4 بادشاہ کا سامنا کیا، جس میں 4 مختلف بادشاہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی اور سلطنت کے وسائل کو برباد کیا۔ یہ داخلی جنگیں روم کی حکمرانی کو کمزور کرتی گئیں اور بیرونی حملہ آوروں کے لیے راستہ ہموار کرتی گئیں۔ معزز سامعین، اب ہم بڑھتے ہیں روم کی تقسیم اور زوال کی جانب۔ روم کی سلطنت کی وسعت اور داخلی مسائل نے حکمرانوں کو مشکل بنا دیا۔ 3 صدی عیسوی میں ڈیوکلیٹین نامی حکمران نے سلطنت کو انتظامی مقاصد کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا: مشرقی اور مغربی روم۔ اگرچہ ڈیوکلیٹین کی اصلاحات کچھ حد تک استحکام پیدا کیا، لیکن یہ تقسیم سلطنت کو مزید کمزور کر گئی۔ مغربی روم کو جرمن قبائل اور دیگر بیرونی حملہ آوروں کی جانب سے مستقل حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 410 عیسوی میں ویزگھوٹوں نے روم پر حملہ کر کے شہر کو لوٹ لیا، جو روم کے زوال کا آغاز تھا۔ 476 عیسوی میں آخری مغربی رومی بادشاہ رومولوس آگستولس کو جرمن کمانڈر اودو دوسرا نے معزول کیا اور مغربی روم کی حکمرانی ختم ہوئی۔ مشرقی روم، جو بعد میں بازنطینی سلطنت کہلایا، نے تقریباً 1000 سال مزید حکمرانی کی، لیکن وہ بھی 1453 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ معزز سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں روم کی حکمرانی کا ورثہ۔ روم کی حکمرانی کا ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ روم کا قانونی نظام، آرکیٹیکچر اور ثقافتی ورثہ آج بھی مغربی دنیا میں موجود ہیں۔ رومی قانون نے جدید دنیا کے قانونی نظاموں کی بنیاد رکھی اور رومی آرکیٹیکچر آج بھی بڑی عمارات اور یادگاروں سے نظر آتا ہے۔ روم کی سلطنت کی عظمت اور زوال کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اور حکمت عملی سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اندرونی مسائل اور ظلم و جبر سے ایک عظیم سلطنت بھی زوال پذیر ہو سکتی ہے۔ روم کے حکمرانوں کی کہانی ایک یادگار سبق ہے جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ زندہ رہے گی۔ معزز سامعین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔